تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے اے نبی بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، سو ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے اے نبی ان فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام کی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ تو ہلاک کر دیے گئے اور مؤمن بچا لیے گئے، اور یہ کہ رسولوں کے ذریعے معجزات اور دلائل پیش کر کے ان کی تکمیل حجت کر دی گئی، ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان بستیوں کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس رسولوں نے کھلی نشانیاں پہنچا دی تھیں، اور ہم تو رسول بھیج کر تکمیل حجت کرنے کے بغیر کبھی عذاب نہیں کرتے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ نے فرمایا، یہ ان بستیوں کے قصے ہیں کہ جن میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر کر لیا ہے، وہ خود آپ اپنے اعمال بد کے ذمہ دار ہیں۔ اور فرمایا، اور وہ کیا ایمان لاتے جبکہ اس سے پہلے انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ بما کذبوا کا با سببیہ ہے، یعنی وہی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ایمان لانے کے وہ حقدار ہی نہ رہے۔ جیسے کہ فرمایا، تم کیا جانو، یہ تو معجزے پیش کرنے پر بھی ایمان نہ لائیں گے، ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے کیونکہ یہ پہلی بار بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر گزشتہ قوموں کو اپنے عہد و میثاق کا پاس ہی نہیں، ان میں سے اکثر تو ہمیں فاسق ہی ملے جو طاعت اور فرمانبرداری سے خارج ہیں۔ یہ عہد وہ ہے جو روز ازل میں ان سے لیا گیا تھا، اور اسی پر وہ پیدا کیے گئے، اور وہی بات ان کی فطرت و جبلت میں بھی رکھی گئی۔ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے رب ہیں اور مالک ہیں، ان کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں۔ اس کا انہوں نے اقرار کیا تھا، گواہی دی تھی، لیکن پھر اس کی مخالفت کر کے عہد کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنے لگے، جس کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ حجت، نہ عقل کی بات ہے، نہ شرع کی۔ فطرت سلیمہ تو اس بت پرستی کے خلاف ہے۔ شروع سے آخر تک تمام انبیاء علیہم السلام بت پرستی سے روکتے رہے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو تو بت پرستی اور شرک سے الگ پیدا کیا تھا، شیاطین آئے اور ان کے سچے دین سے انہیں بھٹکا دیا، اور میں نے جو حلال کیا تھا وہ انہوں نے حرام کر لیا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے یہودی یا نصرانی والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے اے نبی جتنے نبی بھیجے سب لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ آپ سے پہلے اے نبی جو رسول ہم نے بھیجے ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب بھی عبادت کے قابل قرار دیا گیا تھا۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اور شیطان کی عبادت سے بچے رہو۔ اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں۔ آیت بالا کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یوم میثاق میں بندوں نے جو اقرار وحدانیت کیا تھا، یعنی اللہ کے معبود یکتا ہونے کا،
وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس لیے بنا بر علم الہی وہ ایمان لانے والے نہیں، اور یہی ہو کر رہا کہ دلائل سامنے آنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اگرچہ بروز میثاق ایمان قبول کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ناخوشی کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر یہ دوبارہ دنیا کی طرف بھیجے جائیں تو پھر بھی وہی بت پرستی اور شرک اور گناہ و نافرمانی کے کام کرنے لگیں گے جن سے ان کو منع کر دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس آنا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سابقہ پیغمبروں نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات بینات دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے انکار اور کفر کیا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے یعنی فرعونیوں نے سرکشی کے سبب انکار کیا، حالانکہ ان کے دل مانتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا ہے اور رسولوں کی تکذیب کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور تو کیجئے کہ ہم نے انہیں کیسی سزا دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہم نے انہیں غرق کر دیا، یعنی فرعونیوں کو، اور دیکھیے ان فساد مچانے والوں کا کیسا نتیجہ رہا۔ فرعون اور اس کی قوم کے عذاب سے متعلق بات کس بلیغ طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور مؤمنین کے لیے کیسی تشفی بخش ہے۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایع ہے کہ بجز سچ کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو اے فرعون بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ ہوتا ہے۔ فرعون کے دربار میں اور اس کی قوم قبطیوں کے سامنے آیات بینات کا اظہار ہوتا ہے، اور دلائل و حجت پیش کیے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ نے بھیجا ہے جو ہر چیز کے خالق اور مالک ہے، مجھ پر لازم ہے کہ حق بات ہی پیش کروں۔ بعض نے حقیق علی ان کے معنی حقیق بان مراد لیے ہیں، اور کہا ہے کہ با اور علی ایک دوسرے کے عوض آ سکتے ہیں، جیسے رمیت بالقوسی اور علی القوسی، اور جاء علی حال حسنۃ اور بحال حسنۃ۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حقیق سے مراد حریصن ہے، یعنی میں سچی بات ہی کہنے پر حریص ہوں۔ بعض مدنی کہتے ہیں کہ یہ لفظ علی نہیں علیہ ہے، جس کے معنی ہے واجب، یعنی مجھ پر واجب اور حق ہے کہ حق بات کے سوا دوسری بات نہ کہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی دلیل لے کر تمہاری طرف آیا ہوں، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کر دو، انہیں اپنی قید سے آزاد کر دو، کیونکہ وہ اسرائیل یعنی یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام نبی کی نسل سے ہیں اور ان کی اولاد ہیں۔ تو فرعون نے کہا، تمہارے دعوے رسالت کو ہم نہیں مانتے، اگر تم پیغمبر ہو اور کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو بتاؤ، تاکہ تمہاری بات کی تصدیق کی جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر قدرت الہی کا ظہور۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لکڑی سامنے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ایک اژدہا بن گیا اور اپنا منہ پھاڑ کر فرعون کی طرف لپکا۔ فرعون تخت سے کود پڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے چلا کر کہنے لگا کہ موسیٰ، اسے روک لو۔ آپ نے روک لیا اور وہ پھر لکڑی بن گیا۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس نے منہ پھاڑا تو اس کا نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا محل کی دیوار پر تھا۔ جب وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ کانپ اٹھا۔
کود کر بھاگنے لگا اور چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور وہ عصا یعنی لکڑی بن گیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تھے تو فرعون نے کہا، میں بتاؤں تم کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا، تم وہی تو ہو کہ ہمارے ہی پاس بڑے اور پلے، ہم ہی تمہیں پالتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا تو فرعون نے حکم دیا، اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً عصا یعنی اپنی لکڑی پھینک دی۔ وہ ایک بڑا اژدہا بن کر لہرانے لگا اور لوگوں پر حملہ کرنے لگا۔ لوگوں میں بگدھڑ مچ گئی۔ اس ہنگامے میں 25,000 آدمی مر گئے۔ لوگ کچل کر مرنے لگے۔ فرعون اپنے محل میں بھاگ گیا۔ اس روایت میں بہت غرابت اور عجیب و غریب باتیں ہیں۔ واللہ اعلم۔